جی کراچی شہر کی بات کرتے ہیں اور کبھی روشنیوں کا شہر مانا جاتا تھا کراچی کو، یہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ مسلسل یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں عدم توجہی کا شکار ہے، انتظامی غفلت کی ہمیں جگہ جگہ مثالیں نظر آتی ہیں۔ اور ظاہر ہے اب اس شہر کے اگر ہم پیڈسٹرین برج کی بات کریں، پلوں کی بات کریں، انڈر پاس کی بات کریں، وہیں پر اتنے سارے آپ ایشوز دیکھ لیں گے، بلکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں نظام کی ناکامی ہی نہیں بلکہ نشے کے افراد بھی ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں پلوں کے سریے، پلوں پہ آپ دیکھیں سٹیپس نہیں ہیں، جو سٹیئرز ہیں ان پر سٹیپ نہیں ہے، پیڈسٹرین برج کی آپ حالت دیکھ لیں، وہاں سے بھی لوہا نکال لیا، سریا نکال لیا گیا ہے، شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ حالی کا ہمیں شکار نظر آ رہا ہے صورتحال میں۔ ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ برج ہے جس کے نیچے جو سریا ہے وہ سریا آہستہ آہستہ کاٹتے کاٹتے نشئی کے عادی جو منشیات کے عادی افراد ہوتے ہیں جن کو نشئی کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ نیچے سے کھوکھلا کر دیا ہے پل۔ یہ آپ دیکھ لیں مناظر، یہ باقاعدہ سیمنٹ کو ہٹا کے، سیمنٹ کو توڑ کے اندر سے سریا نکالا ہے، اور کتنی تگو دو جد و جہد کے ساتھ کام کیا ہے آپ سوچیں، اور یہ منشیات کے عادی افراد ہیں جو کہ اس ملک کا آدھا سریا تو وہی کھا گئے۔ اچھا، انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو دن کے کسی بھی وقت وہاں پر نظر آئیں گے ان برجز کے نیچے، اور یہ سریا نکالتے ہوئے بھی آپ کو دکھائیں گے، مگر آپ یہ دیکھیں ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن بھی آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی ایکشن بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، مگر آج ہوتے ہوتے ان برجز کی، ان پلوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد سے گاڑیاں ڈیلی اس پل کے اوپر سے گزرتی ہیں، اور آپ اس پل کی ابتر حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم یہ ایشو ریز کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن یہ پل کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں کیونکہ منشیات کے عادی افراد کاٹ کاٹ کے سریا بیچتے ہیں اور نیچے ہی بیٹھ کے پھر نشہ کرتے ہیں۔ سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ کیا انتظامیہ کسی بڑے خدا نہ خاصہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کرے، اس کے بعد ایکشن ہوگا؟ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی، خستہ حالی کا شکار تین ہٹی پل ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، انفراسٹرکچر کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ، افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ افضل تھینک یو سو مچ، ذرا بتائیے گا، اس وقت ہم نے تو رپورٹ کیا ہے، آپ یہاں پر موجود ہیں، ذرا ہمیں ایگزیکٹ سچویشن بتائیے گا۔ جی بالکل صدف اور سائم، دیکھا جائے تو شہر میں منشیات کے عادی افراد اب خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ماضی میں ناطق خان پل کو بھی کھوکھلا کر دیا گیا تھا اور وہاں ایک بڑا گڑھا پڑ گیا تھا اور جو کہ بڑے حادثات کا سبب بن سکتا تھا، لیکن اب دیکھا جائے تو جس پل کے نیچے میں موجود ہوں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، 24 گھنٹے مصروف ترین رہنے والا یہ پل ہے جو ضلع سینٹرل سے ضلع ایسٹ کو ملاتا ہے۔ 24 گھنٹے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہاں کا ماحول بتا دوں کس طرح سے یہاں منشیات کے عادی افراد کی آماج گاہ ہے۔ دیکھیں آپ، میرا کیمرمین اماد کو تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ اس پر اگر عملی اقدامات کیے جاتا ہے، یہ ندی کیا رستہ ہے، یہاں ندی کے رستے پہ مٹی کے بڑے بڑے پہاڑ ہے، کچرے کا انبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل میرے عقب میں یہ وہ پلر ہے جس کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ یہ کوئی ایک دن یا دو دن کی کہانی نہیں ہے۔ اس پلر کو کھوکھلا کرنے کے لیے منشیات کے عادی افراد نے کئی دن لگائے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی میں بنایا گیا ٹھوس اور اعلیٰ کوالٹی کے مٹیریل سے بنایا گیا تھا۔ اس مٹیریل کے سریے فوقتاً منشیات کے عادی چوری کرتے رہے۔ اس حوالے سے نہ تو ضلع انتظامیہ کو ہوش آیا، نہ ہی جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئر کے جو عملہ ہوتا ہے اس کو ہوش آیا۔ یہ اہم ستون کہلاتے ہیں۔ تاہم دیکھا جائے تو یہاں جو لیاقت آباد تین ہٹی کے فلائی اوور کے افضل، یہاں پر ایک وقت میں جھوپڑیاں بھی ہوا کرتی تھی، کہ ابھی بھی یہاں پر وہ جھوپڑیاں موجود ہیں؟ سائن، بالکل ماضی میں جھوپڑی ہوا کرتی تھی، آتے زدگی کے باعث یہ جھوپڑی والے تھوڑے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن اب یہ باقاعدہ طور پر یہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں یہ ان کی آماج گاہ ہے۔ یہ ندی کا رستہ ہے۔ اگر دیکھا جائے شہر میں اگر بارش ہوتی ہے اور پانی کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پورا ایریا بھر جاتا ہے۔ اگر متعلقہ ادارے چاہیں اس پلر کو مزید جو اہم ستون ہیں ان کو بچانے کے لیے تو اس کو باقاعدہ طور پر صاف کیا جا سکتا ہے، مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے۔ صحیح حالت میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کے ایگزیکٹ پیچھے جو پلر ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، وہ اس بری حالت میں ہے کہ کسی بھی حادثے کا، یہ والا پلر جو ہے افضل یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ پر، اگر آپ اپنی جی بالکل میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جو ہے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ نہیں، یہ باقاعدہ منظم طور پر اس کو توڑا گیا۔ توڑنے کے بعد اتنے مضبوط سریے تھے ان کو کاٹا گیا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ پولیس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. علاقہ پولیس ابھی جب ہم یہاں رپورٹنگ کر رہے ہیں کچھ لمحے قبل پولیس اہلکار آئے, گشت کیا اور چلے گئے. اگر یہ ماضی میں ان کی نگرانی رہتی اور منشیات کے عادی کے خلاف کریک ڈاؤن رہتا تو یقیناً طور پر جو یہ پل کے جو اہم ستون ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا. تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے جو ہے محکمہ انجینئر کی ایک ٹیم کل پہنچی تھی, انہوں نے اس کا معائنہ کیا ہے اور اس کی مرمت کے حوالے سے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے. تاہم دیکھا جائے تو میئر کراچی مصطفیٰ کی جانب سے کمشنر کراچی کو ماضی میں خط لکھا گیا تھا کہ ایک شہر میں جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جائیں, اور کمشنر کراچی نے ہدایات کے ساتھ ساتھ تمام ڈپٹی کمشنروں کو خصوصی ہدایات جاری کی تھی کہ پولیس کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کیا جائے اور اس طرح سے تمام تر اقدامات کو فوری طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچ سکے. لیکن یہ تمام تر دعوے ثابت ہوئے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو محکمہ انجینئر کی ٹیم ہے اب ان کو چاہیے کہ تمام جو فلائی اوور ہیں وہاں کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے اور اس کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ پر ڈالی جائے. تاہم دیکھا جائے کیمرے نصب کیے جائیں تو کیمرے نصب تو کر لیں گے, وہ بھی یہ اٹھا کے چوری کر لیں گے, ان کو بھی جا کے بیچ دیں گے. یہ تو معمول ہے کراچی کے اندر, جہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کیمرہ اتارا جاتا ہے. جو ای چلان کے کیمرے ہیں بلاول چرنگی سے وہ چوری کر لیے گئے, تو یہاں پہ کیا کیمرے ٹکیں گے افضل؟ ان منشیات کے عادی افراد کو پولیس ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. ملٹی پرونگ اپروچ ہونی چاہیے. افضل آپ سے اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. اور ظاہر ہے جب ایک کوئی بھی انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے اور پلر اس میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں, اس پر ہی پورا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جب ہم برج کی بات کر رہے ہیں سوچیں اس پہ کتنی ٹریفک گزرتا ہے, کتنی ہیوی وہیکلز گزرتی ہیں, 24 گھنٹے 24/7 وہاں پر آمد و رفت ہوتی ہے. اور ایسے میں جب آپ جس بنیاد پر یہ پل قائم ہے اگر وہ بنیاد بیٹھنے لگے تو پھر کیا ہم کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ مینٹیننس کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرکچر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود رفیع صاحب. تھینک یو سو مچ رفیع صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کتنی ڈینجرس سچویشن ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صدف, جیسے آپ نے بھی دیکھا تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں اس لحاظ سے یہ الارمنگ سچویشن ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ اس کی فوری طور پہ جو ہے انسپیکشن کی جائے اور جو بھی ریمیڈیل میجرز ہیں ان کو پھر انسپیکشن ریگولر بیسس پہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ظاہر ہے یہ تو میں نہیں جواب دے سکتا, کیونکہ جو بھی خیال میں پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ایجنگ پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسانوں میں بھی ہے ایجنگ پروسیس. اس کے علاوہ جتنا بھی ہم کہہ لیں کہ جو بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا اپنا ایک ایجنگ پروسیس ہے. ایجنگ پروسیس کے علاوہ جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. تو اب ہمارے ہاں کا جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, کوسٹل سٹی ہے ہماری, ہیومڈ انوائرمنٹ ہے, بٹ یہاں تو نشے کے عادی افراد یہ سریا نکال کے لے جا رہے ہیں, یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گی تو پھر ہم اس طرف بھی آ جائیں گے. تو جو جتنا انفراسٹرکچر بنتا ہے اس کا ایک پروٹوکول جیسے آپ نے کہا ہوتا ہے, اس کی کنڈیشن اسیسمنٹ کہتے ہیں اسے. اچھا, تو کنڈیشن اسیسمنٹ کا تقاضا یہ ہوتا ہے, اور چونکہ یہ ایسٹ ہے, یہ پبلک ایسٹ ہے, ہمارا انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر مینجمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو آپ کا کرٹیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور جو پبلک انفراسٹرکچر ہوتا ہے. تو اس کو کنڈیشن اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور کنڈیشن اسیسمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کا روٹینلی آڈٹ ہو یا روٹینلی اس کی انسپیکشن ہو. اور 2 لیولز ہو سکتے ہیں اس میں, ایک تو روٹین انسپیکشن جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی اور یوزولی ویژولس سے کام چل جاتا ہے, رپورٹس کی بھی جنریٹ ہو جاتی ہے, اور دوسری ڈیٹیلڈ اس کی انسپیکشن ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک تھوڑا سا لانگر ڈیوریشن ہو سکتا ہے. تو جنرلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ ہر سال ایک جو ہے جو ویژول انسپیکشن ہے وہ ہو, اس کا ریکارڈ بنے, اور اس کے بعد ڈیٹیل انسپیکشن کی ڈیوریشن. یہ جو ابھی جو حالات ہم نے دیکھے اس برج کے,
اس ایک پل کے اندر سب سے کلیدی کردار ہوتا ہے اس کی بنیادوں کا، پلرز کا. اب یہ پلرز بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں. اگر اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اللہ کرے کہ آج ہم نے باخبر سویرا میں ایئر بائی نیوز نے خبر اٹھائی ہے، اس کی مینٹیننس ہوگی، اس کے اوپر کام ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ مینٹیننس کے بعد اب دوبارہ جب سریے لگائے جائیں گے، جو بھی جس طریقے سے پیچ ورک جو بھی ہوتا ہے، سیمنٹ لگایا جائے گا، اس پل میں وہ طاقت رہے گی جو ایک نئے پل میں ہوتی ہے جب بھی بنا تھا اس ٹائم جو اس کی طاقت تھی؟ دیکھیں جو یہ کالم یا پلر جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ویڈیو میں نظر آیا، نیچرلی یہ کوئی روٹین اس کی جو ہے نا مینٹیننس سے کام نہیں چلے گا. اچھا. اس کی جو ہے اس کا اپنا دوسرا مینٹیننس کا طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ اسٹرینتھنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور ریٹرو فٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. نیچرلی یہ سب ٹیکنیکل اور انجینئرڈ لینگویج ہے، تو یہ پیچ ورک سے اس میں کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو یہ دوسرا طریقہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا ایک پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کتنا لاس ہو گیا ہے اور کتنی ڈیفیسٹ کتنا ہے، کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنا لاس ہے، اور اس ڈیفیسٹ کو پھر پورا کیا جاتا ہے. مطلب سریے ویلڈ کر کے پلسٹر کر کے کام نہیں چلے گا؟ نہیں، ظاہر ہے وہی میں نے آپ سے کہا پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا. یہ بہت ڈیٹریٹ ہو چکا ہے. اور ونس اگین آئی ڈونٹ نو، یا میں اس پہ کوئی سرٹنلی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے جو ان منشیات لوگوں کا کام ہے. بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کروژن کی وجہ سے بھی خراب ہوا ہے. سولوشن اس کا ایک اس کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بننی چاہیے، اور جو بھی اس کی رینوویشن تو نہیں، ریٹرو فٹنگ کہہ لیں، یا اس کی اسٹرینتھننگ کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پھر اس کے حساب سے اس کو پرائرٹی بیسس پہ ہونا چاہیے. پرائرٹی ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھی خاصی اس کی کنڈیشن خراب ہے، اور اس کو سیریسلی جو ہے اس کو سیریسلی اس کو لینا چاہیے Thank you ایز very سون much, ایز Dr. پاسبل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں انفارم کرنے کے لیے.